बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को तमाम लोगों को हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना है कि हमारा फोकस सिर्फ इतना है कि खिज़ां चली जाए फिर बहार आए या ना आए। तो क्या इसका मतलब ये जाना जाए कि अपोजिशन सिर्फ इमरान खान साहब को घर भेजकर अपनी जिद को पूरा करना चाहती है, चाहे उसके नतीजे में मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम ही क्यों ना आ जाए, बहरान ही क्यों ना पैदा हो जाए। आइंदा 24 घंटों के हवाले से मौलाना साहब ने एक पेशगोई की है कि 24 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे हारून साहब से कि 24 घंटे के अंदर क्या वाकई कुछ होने वाला है। इसके अलावा रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है वो खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ती चली जा रही है। सैकड़ों हलाकतें अब तक हो चुकी हैं, लाखों ऐसे लोग हैं जो हिजरत कर चुके हैं। अब जानना यह है कि क्या मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर आज होना था नतीजा खेज साबित हो सकता है या फिर इस जंग का कोई और हल निकलेगा। प्रोग्राम के आखिर पर कराची, जो कि पाकिस्तान की मौशी शहर है, इसके ऊपर जराइम पेशा अफराद ने फिर से दंदनाना शुरू कर दिया है। कराची के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ कौन फराहम करेगा, ऐसे में जबकि पुलिस शहरियों की जानो माल की हिफाजत और अमनो अमान की सिक्योरिटी के हवाले से मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। हारून साहब, मौलाना साहब ने जिस तरह से कहा 24 घंटे इंपॉर्टेंट हैं, क्या समझ लिया जाए कि अपोजिशन का तीर निशाने पर लग चुका? नहीं, निशान तीर तो जब चलेगा तो फिर सवाल पैदा होगा ना। तीर तो वो तीर चलाने की तैयारी तो है ना, वो कॉन्फिडेंट है अपोजिशन। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा 2 दिन में 3 दिन में, 24 घंटे में नहीं कहा, 2-3 दिन में पेश कर देंगे। उस चौधरी तनवीर ने, राणा तनवीर ने कहा शेखुपुरा से जो MN हैं कि दस्तखत कराने शुरू कर दिए हैं। दस्तखत तो 20% के चाहिए होते हैं और आज एक साहब ने कहा 25%, लेकिन मेरे कहा 20% के चाहिए होते इजलास बुलाने के लिए। अच्छा। इजलास एक बार वो दाखिल हो जाए तहरीक, तो इसके बाद फिर असम्बली नहीं तोड़ी जा सकती। मतलब ये है कि बहुत प्रोसेस होता है कई दिन का, उसके बाद इजलास, उसमें टाइम होता है, इतने दिन में इजलास बुलाया जाएगा। फिर ये है कि अपोजिशन ये कहती है कि ये बंदोबस्त भी हमने कर लिया। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो अरकान नून ली, अगर कोई PTI के लोग उनकी हमायत करते हैं तो उनकी रुकनीत उसूलन दस्तूरी तो ये कहता है ख़त्म हो जाएगी। आइन, बिल्कुल, हाँ, आइन तो ये कहता है, दस्तूर आइन ही को कहते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं हमने इसका बंदोबस्त कर लिया। बंदोबस्त क्या धांधली? मतलब ये है कि स्पीकर भेजेगा ही नहीं। अगर हुकूमत अदम एतमाद हो जाता है वज़ीर आज़म के खिलाफ, तो स्पीकर तो नया चुना जाएगा, नई हुकूमत होगी तो वो भेजेगा ही नहीं आगे जी। मगर ये तो एक गैर आईनी बात है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि एक हुकूमत के हामी कॉलमिस्ट ने भी लिखा है कि उनकी इत्तला ये है कि तादाद पूरी हो चुकी है उनके पास, और अब जो है मुतहर्रिक हुई है IB और इंफॉर्मेशन फराहम कर रही है, और वज़ीर आज़म एक और पैकेज का ऐलान कर सकते हैं बहुत जल्द, कुछ और सहूलतें दे सकते हैं। और ये है कि बहरहाल इसमें अब सिचुएशन जो नज़र आ रही है वो ये है कि कुछ लोग तो इनके मिले हुए हैं। अच्छा, ठीक। अब ये इनकी कोशिश होगी कि उनको रोक दें जिनके बारे में यकीन हो कि वो इनके ख़िलाफ़ वोट देंगे। हुकूमत बहरहाल बहुत ताकतवर होती है, बावजूद इसके कि हुकूमत ऐसी मुश्किल सूरत हाल में हो तो जो साहिवाल और वगैरह कौन कौन से डिवीज़नों के लोग मिले, मुल्तान डिवीज़न के भी लोग मिलते हैं, मिले हैं, भावलपुर के भी मिले हैं। तो वहाँ पे मसलन ये है कि मुल्तान के हाजी जावेद अख्तर अंसारी और सलमान नईम और लोधरा से शफीक आराई ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। बाज़ अरकान ने कहा कि हुकूमत अब भी मकबूलत है। इमरान खान का ऐसी बात नहीं है, मकबूलियत में कमी आई है, लेकिन हम संभाल लेंगे सिचुएशन। ठीक है। अहमदपुर शर्किया के समी गिलानी साहब से कहा गया बात करें इजलास में, तो उन्होंने माजरत कर ली। रहीम यार खान मुबीन आलम इजलास छोड़ के चले गए, उनका ताल्लुक है इससे, मेरा ख्याल है ग्रुप। सुलेमान नईम ने ये कहा कि मैं तो पार्टी के साथ हूँ मगर 3 साल से मुझे ख़राब किया जा रहा है। वो जिन्होंने शिकस्त दी थी ना MPA की सीट पे, वज़ीर आला बनना चाहते ना शाह महमूद जी, तो मैं तो कोई चीज़ मांगता ही नहीं था, ना वजारत मांगी ना कुछ और कोई चीज़, मैंने कोई ओहदा तो नहीं मांगा, मगर मुझे परेशान किया गया। तो खान साहब ने कहा मैं आपसे मिलूंगा। उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ अपने हल्के के लोगों के हुकूक मांग रहा था, तरक्याती फ़ंड दिए जाएँ। ठीक है। तो लोधरा के MPA ने कहा, नज़ीर बलोच ने, कि मुझे अपना जो है मेरे हलके में आपने जलसा नहीं किया। ये जहांगीर, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जहांगीर तरीन का हलका है, तो जहांगीर तरीन, उन्होंने कहा मैं जलसा करूंगा। अब अखबार इसकी ये इंटरप्रिटेशन करता है, अखबार नवीज़ ये इंटरप्रिटेशन करते हैं कि जहांगीर तरीन के हलके में जलसा करेंगे। मेरा ख्याल ये इंटरप्रिटेशन सही नहीं। उन्होंने कहा जलसा करें मेरे हलके में करें। ठीक है। जहांगीर तरीन से तो वो सुलह चाहते हैं, लेकिन जहांगीर तरीन से सुलह से मसला हल नहीं हो सकता, दिलजोई से,
تلافی سے. تلافی آسان نہیں ہے, 2 سال اس نے اذیت سہی ہے. صحیح, ٹھیک ٹھیک. پھر یہ ہے کہ جی پیکا آرڈیننس جو ہے وہ چودھری نے زور دیا ہے اس پہ. دیکھو یہ بات انہوں نے ہم سے چھپائے رکھی. چودھری صاحب سے ان کا فون پہ رابطہ ہوا تھا. میری یاد تو سن لیں, وہ ان سے انہوں نے جو بات ان کو تجویز دی صاف نظر آ رہا ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ اس کو واپس لیں. یہ کوئی وقت ہے, دیکھیں نا پیکا آرڈیننس کیا ہے, قابل ضمانت 5 سال کے لیے جیل بھیج سکتے ہیں. اس کے بجائے آپ تو انہیں جو ہے اپنا حد تک عزت کے قوانین مؤثر بنائیں جن کے فیصلے نہیں ہوتے. تو میڈیا کے ساتھ یہ راستہ فواد صاحب نے دکھایا انہیں. وہ خود بھی ان کا رجحان اسی طرف تھا کہ میڈیا کو دبا کر رکھا جائے. میڈیا تو اب فریق بن گیا. میڈیا میں اکثریت 1-2 چینلز کے سوا کوئی بیلنس رپورٹنگ نہیں کر رہی, اور اس میں شریک ہے ایک انگریزی اخبار نے تو مشورے دیے اپوزیشن کو کہ اس طرح حکومت کو ڈسلاج کیا جا سکتا ہے. اچھا, تو جہاں جہاں سے خطرات تھے کچھ تو انہوں نے خود پیدا کیے, یعنی میڈیا کے ساتھ شروع سے رویہ خراب رکھا. پھر یہ موقع نہیں تھا پیکا قوانین لانے کا. یہ ویسے تو یہ اس سے ملتا جلتا قانون 2016 میں لائے تھے نواز شریف, تو انہوں نے مخالفت کی تھی. تو دس واز ناٹ دا ٹائم. بہرحال اب چودھری صاحب کو اختیار دے دیا, اصل میں تو انہیں ہی اختیار دے دیا ہے, کمیٹی نہیں. جب ظاہر ہے انہوں نے کہا, یہ تو واضح ہو گیا کہ بھائی دس از ناٹ دی ٹائم ٹو ڈو اٹ. تو ریلیف کا بھی اعلان کر دیا ہے, مزید ریلیف کا بھی اعلان کر سکتے ہیں, لیکن مشکل میں ہے. ایک تجربہ کار جہاں دیدہ باخبر اخبار نویس سے میں نے پوچھا کتنے امکانات ہیں, انہوں نے کہا 50-50. اچھا, تو بہرحال یہ اس وقت پریڈکٹ نہیں آپ کر سکتے. میں ایک بات آپ کو یہ وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, عدم استحکام پیدا ہوگا. جو بات آپ نے شروع میں کہی وہ اہم ہے کہ یہ خزاں کا موسم چلا جائے پھر بہار آئے نہ آئے. پھر بہار, خزاں کے بعد سرما کا موسم ہوتا ہے, بہار نہیں آتی. اور یہ ہمیشہ سے ٹریجڈی رہی ہے. ایوب خان کو بھیج دو پھر دیکھا جائے گا. پھر ایوب خان کے بعد یحییٰ خان آیا تھا, یحییٰ خان کو تو بھیجنا خیر ضروری ہو گیا تھا. بھٹو کو بھیج دو پھر دیکھا جائے گا. پھر مارشل آیا تھا, ٹھیک ہے, ضیاء الحق مر گیا, مٹھائیاں بانٹ دیں. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا, ایک پورا عشرہ ایسا ہے جس میں معاشی طور پہ ملک برباد ہو گیا. تاریخ سے سبق سیکھنا پڑتا ہے. نہیں, سبق کوئی نہیں سیکھنے. تاریخ کا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے لوگ سبق نہیں سیکھتے. لوگ اپنے تجزیے پہ زندگی بسر نہیں کرتے, اپنی پسند ناپسند کرتے ہیں, اپنی ذاتی مفادات اور رجحانات پہ کرتے ہیں, اپنی جبلتوں پہ کرتے ہیں. صحیح. انتقام سوار ہے, اس کو ہٹا دیں گے, اس کی بھی بڑی غلطیاں ہیں. اسٹیبلشمنٹ لا تعلق ہے, ٹھیک ہے. 2 آدمیوں کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں پنڈی میں, اور انہیں بتا دیا گیا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں اس معاملے سے. اب وہ اس کی یہ بعض لوگ تشریح کر رہے ہیں کہ ان کی اپنی کوئی شرائط ہوں گی, وہ مان لے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس وقت کوئی بات گفتگو ہوگی اس وقت. اور ان دی لانگ رن ملک کے اس پہلو کو اگر دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ کو لا تعلق ہی ہونے چاہیے. نہ اسٹیبلشمنٹ کو حکومت بنائے نہ گرائے. صحیح, ٹھیک. پھر فری الیکشن ہونی چاہیے. یہ سیاسی جماعتیں آپس میں ایک جو پہلو ہے یہ پچھلے 4-5 دن میں ابھر کے سامنے آیا ہے, وہ بڑا ہی افسوسناک ہے. بعض گفتگو تو میں نے ایسی سنی ہے کہ یقین ہی نہیں آیا کہ کوئی انسان یہ گفتگو, کوئی جرنلسٹ یہ گفتگو کر سکتا ہے اس کی اپنے خاتون اول کے بارے میں. وہ تو اس طرح جیسے بات کر رہے ہیں جیسے کوئی بند کمرے میں بھی اتنی غیر محتاط گفتگو نہیں کی جاتی, ناشائستہ آدمی کر سکتا ہے وہ میڈیا سے. لیکن یہ ساری کوششیں اس کو چڑھانے کی, جو بلاول بیانات دے رہا ہے وہ بھی چڑھانے کی, پینک کر جائے اسمبلیاں توڑ دے, اسے نہ تو یہ بلاول وغیرہ کی باتوں کا جواب دینا چاہیے, یہ اس کے منصب کے منافی ہے. پہلے وہ کرتا رہا, بلاول کا نام لیتا رہا, اوروں کا نام لیتا رہا, مریم کا بھی نام تو نہیں لیا مگر یہ کہ اس کی طرف اشارہ کرتا رہا. یہ ان کی تو کوشش یہ چڑھانا, تو دشمن کا تو کام ہوتا ہے چڑھائے اور غلطی کرے. ٹھیک ہے, یہ ایک پہلو ہے. باقی یہ ہے کہ جہانگیر ترین والا واقعہ اب بھی اب دیکھیں پیچھے پلٹ کر اگر آپ دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہی سب سے بڑا بلنڈر تھا. وہیں سے بگننگ ہوئی کہ وہ سے گروپ بن گیا, اس سے اپوزیشن کے حوصلے جو ہے. 2 واقعات اہم ہیں, جہانگیر ترین کے خلاف کارروائی اور اس میں ایک گروپ کا مرج کر جانا, کیونکہ وہ ایک رابطے کا ذریعہ تھا بہت اہم اور اس کے تعلقات تھے. اور دوسرا اسٹیبلشمنٹ کا غیر جانبداری کا بالکل واضح رویہ اختیار کرنا اور کنوے کر دینا کہ ہم غیر جانبدار ہیں. صحیح, ٹھیک. تو باقی یہ کیا ہوگا کہ یہ فرض کیجئے کامیاب ہو جاتی ہے, ابھی نہیں کہا جا سکتا کیا ہوگا. تو اس کا سیاسی وجود ختم نہیں ہوگا. He will go to the people and tell them
کہ اب جب کہ حالات بہتر ہونے والے تھے اب میں نے ریلیف دینا، یہ جی بات ہے، کہہ رہے کیوں ریلیف دی؟ نہیں دیا تب پرابلم تھا، بھائی اس وقت پرائز تھی $80-85، اب $111 ہے، اس وقت ریلیف دی تو یہ کیوں ریلیف دی جی؟ اور یہ تو ہمارے دباؤ میں دی جی، ایک عجیب و غریب بات ہے بھائی، ریلیف مل گئی لوگوں کو۔ تو وہ یہ ہے کہ بس یہ ایک دوسرے کی گردنیں ماپنے کے درپے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سردیوں میں جب بھیڑیوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو ایک دائرے میں ہے، تو لگتی تو مجھے حکایت ہی ہے، بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دائرے میں بیٹھ جاتے ہیں اور جو ان میں سے آم چھپکتا ہے اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس کو کھا جاتے ہیں اس کے ساتھ۔ یہ اقتدار کی ایک بے رحمانہ جنگ ہے جس میں کہ کوئی اصول نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں محبت میں اور اس میں جائز ہے سب کچھ، جنگ میں محبت میں تو سب کچھ جائز نہیں ہے، بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ وحشیوں کے لیے جائز ہوتا ہوگا، انسانوں کے لیے جائز نہیں ہوتا، جس میں کوئی ویلیوز ہے اخلاقی، جنگ میں سب جائز سمجھا جاتا ہے۔ اور یہ اقتدار کی جنگ ہے، اس میں آدمی پہ ایک دیوانگی طاری ہوتی ہے، اس کا واحد ہدف اقتدار ہوتا ہے، چاہے اس میں کوئی قیمت انسٹیبل ہوگا ملک، مہنگائی بڑھے گی، یہ آئیں گے چند مہینے میں ان پاپولر ہو جائیں گے۔ پہلے تو جیسے حکومت ختم ہوتے ہی اب یہ بنا نہیں سکیں گے آسانی سے، حکومت بنے گی تو چونچوں کا مربع ہوگا، کرپشن بڑھے گی، بیوروکریسی پہ اس حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، اب بالکل ختم ہو جائے گا، ہر کوئی اپنے حصے کے لیے ان گورنریبل ہو جائے گا ایک لحاظ سے۔ اور یہ جو ہے چیزوں کی دیکھیں دنیا میں، وہ کچھ یوکرائن پہ آتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، جیسے ساری دنیا ایک خوفناک بحران کی لپیٹ میں ہے، ہولناک مہنگائی کی لہر پوری دنیا میں آ رہی ہے، اور ہمارے لیے اور بھی مشکل ہے، ہمارا سب سے بڑا بل جو ہے وہ فیول کا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے بھی ہماری اکانومی اتنی مضبوط نہیں۔ اینی ہو ہارون صاحب، آپ نے ایک پہلو کی طرف روشنی ڈالی کہ وہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑ دیں دباؤ میں آ کر، کیا خان صاحب اسمبلیاں توڑ سکتے ہیں؟ اگر کریں گے تو غلطی کریں گے، اس لیے کہ اس سے تو پینک کا اظہار ہوگا، اور اس سے انہیں کیا فائدہ ہوگا؟ اگر نو کانفیڈنس ہوتا ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ لوگوں کے پاس جائیں، کہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ نو کانفیڈنس ہو گیا ہے، اب یہ حکومت جو پرفارمنس دے گی اس پہ دیکھیں گے، بات کریں گے، یہ لوگوں کو ریلیف دے۔ یہ کہاں سے ریلیف دیں گے؟ 111 ریلیف تو وہ دے چکا، تو مزید اوپر جائے گی، تو لون کہاں سے لیں گے؟ لون کے لیے تو حالات سازگار نے IMF سے نیا معاہدہ کریں گے، سخت شرطیں لگائے گی۔ امریکہ پاکستان سے خوش تو نہیں ہے، امریکہ کے زیر اثر ہے نا۔ اور یہ یوکرائن والے واقعے کے بعد افغانستان کی وجہ سے پہلے ہی ناراض ہے، وہ ریلیف نہیں دے سکیں گے۔ عدم استحکام کے ایک نئے دور کا آغاز ہو جائے گا، میڈیا پہ مہربانی شروع ہو جائے گی، سرکاری خزانہ لٹنا شروع ہو جائے گا، میڈیا کو برات ملنی شروع ہو جائیں گی۔ انہوں نے ویسے زیادتی کی میڈیا کے ساتھ، مخاصمت کا رویہ اختیار کیا، مخاصمت نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر دوسرا دور شروع ہو جائے گا، میڈیا پہ عنایات شروع ہو جائیں گی، کچھ خاص گروپوں پہ زیادہ عنایات شروع ہوں گی، جو لوگ غیر جانبدار رہے ہیں یا جو سافٹ کارنر رکھتے تھے یا جنہوں نے مدد کی ان کے لیے مشکل وقت آئے گا، اور یہ افراتفری جو ہے یہ انارکی کی طرف لے جا سکتی ہے، جو ایک خطرناک چیز ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کو اس کا احساس نہیں ہے تو بڑی افسوسناک بات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کسی کی حمایت یا مخالفت کریں، میں تو کہتا ہوں بالکل نہ کریں، لیکن اس کو ملحوظ رکھیں کہ انارکی ہوگی، انارکی ہو سکتی ہے، خدا نہ خواستہ۔ اور جو ارکان اسمبلی اپنا PTI کے اس سے غداری کریں گے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے ہمیشہ کرتے آئے ہیں، وہی لوگ تھے، کوئی 80-82 نون لیگ سے چلے گئے تھے، کاف لیگ سے اتنے ہی لوگ نون لیگ میں چلے گئے تھے، اور پھر نون لیگ سے 2013 کے الیکشن 2008 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے 50-60 ارکان۔ یہ ہوائی باتیں ہیں صاحب کہ ووٹر ناراض ہو جاتا ہے، یہ ہوائی باتیں ہیں کہ کیا آپ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں شامل ہوتے ہو تو ووٹر ناراض ہوتے ہیں؟ نہیں، کچھ ووٹر ناراض ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، اب یہ گنے تو نہیں جا سکتے نا، لیکن یہ تو وہ جاگیردارانہ نظام ہے، لوگ شخص کو ووٹ دیتے ہیں، اس نے علاقے میں سڑکیں اگر بنوا دی ہیں، سکول بنوا دیا ہے، اسپتال بنوا دیا، ملک میں کیا بیت رہی ہے اس سے انہیں غرض نہیں ہے، لوگ اپنے حلقے کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے اہل محلہ یہ ایک حد تک سوچنا چاہیے، لیکن یہ کہ ملک کے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے۔ صحیح، آپ نے کل کے پروگرام میں ہارون صاحب مقابل میں یہ بات کی تھی کہ جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو رپورٹ دینی تھی انہوں نے رپورٹ دی مگر تاخیر سے دی۔ اگر عمران خان صاحب متحرک ہیں وہ، اب تو خان صاحب خوش ہیں، ٹھیک ہے، لیکن لمحہ خبریں دے رہے ہیں، اب اگر وہ کوئی اور پیکیج اناؤنس کرتے تو انتخاب ہی ٹھیک نہیں تھا لوگوں کا، خان صاحب کا افسروں کا انتخاب درست نہیں تھا،
یعنی ایک غلطی تو ان کی بہت واضح کی جاتی رہی کہ بھائی وہ وزرائے اعلیٰ کا انتخاب درست نہیں. اب بھی انہیں مشورہ دینے والوں نے یہی مشورہ دیا کہ یہ وزرائے اعلیٰ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک. یعنی سیاست کو تو چھوڑیں نا, ادروائز ترقیاتی منصوبوں کو. اب عثمان بزدار کے بارے میں کہا جاتا 50 فرنٹ مین ہے ہر جگہ, اس کے 25 رشتہ دار 30 جو ہیں وہ ٹھیکیدار بن گئے ہیں. وہ تو ہم نے اسٹوری تو کام کیا ہوگا, کام کیا خاک ہوگا. اور محمود خان ایک متعمل آدمی ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ اس میں برائی یا خرابی ہیں, ڈیسیژن میکر نہیں ہے, لیکن جن افسروں پہ خان صاحب نے اعتماد کیا وہ تعجب خیز ہے. دے میڈ اے گروپ, اور جب وہ گروپ بن جائے تو اپنے مفادات دیکھیں گے, اپنے لوگ. ایک صاحب جو ہیں جن کا بس چلتا تھا تو انہوں نے ہر جگہ اپنی مرضی کے پولیس افسر لگوا لیے. تو مطلب وہ خود حکومت کرنا, وہ کرامتا والا وہ ان کا جو ہے برامکا والا قصہ ہے نا, کہ وہ ہارون رشید نے پیسے مانگے. ایک سے زیادہ موقع پہ یہ ہوا, وزیر اعظم اتنا طاقتور تھا, محلات میں وہ رہتے تھے, انہوں نے کہا بھی پیسے نہیں ہیں. بادشاہ کو کہا پیسے نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ تو یہ آپ ایسے لوگوں کو اختیار سونپ دینا, ایسے لوگوں کو مشیر بنا لینا, ظاہر ہے اس کے نتائج نکلنے تھے. اب یہ کہا نہیں جا سکتا کیا ہوگا. آج کی جو سچویشن ہے اس میں یہ نظر آ رہا ہے, پریڈکٹ کرنا ہی مشکل ہے. بہرحال عدم استحکام تو ان اینی کیس ہوگا, سوائے اس کے کہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جائے, پھر وہ طاقتور بن کے ابھرے گا, مگر محلاتی سازشیں جاری رہیں گی, یہ رکنے کا سلسلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, آج رات دیر تک یا پھر کل صبح تک پاکستان پیپلز پارٹی کا جو مارچ ہے وہ پنجاب میں داخل ہو جائے گا. بلاول کہتے ہیں الٹی گنتی شروع ہو گئی عمران خان صاحب کی. میں اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں آپ, یہ ایک احمقانہ بات ہے. یہ بلاول نے کی ہے, بلاول نے دفع کرو اس کو. ہاں جی, یہ میری بھی زبان خراب ہوتی ہے اسے. بھائی 5000 آدمی ہیں, 5000 آدمی کے جلوس سے میں نکال سکتا ہوں. اگر ایک نیشنل ایشو ہو اور اس میں ایک صحیح بات کہوں, ایک دفعہ میں نے کہا تھا کسی موقع پہ کہ اس پہ پبلک پریشر بلڈ کرنا چاہیے, تو میرے دوستوں نے کہا ہم کر دیں 4-5 ہزار آدمیوں کو بند. وہ اتنا بڑا اعلان کر دے کہ اس کا کوئی پریشر نہیں ہے اور اس کے دعووں کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ کام کہیں اور ہو رہا ہے. وہ دیکھیں نا جی, بات یہ ہے کہ ممکن ہے, فرض کیجئے قابل چلی بھی جاتی, یہ ناممکن تو نہیں تھا نا. ٹھیک ہے, نواز شریف نے کہا ہم ان کو وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتے, تو وہ انہوں نے کہا ہم نے آپ کو درخواست دیا. چودھری پرویز الہی کا نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں, الفاظ یہ نہیں تھے کہ ہم نے آپ کو کوئی درخواست دیا میں وزیر اعلیٰ بنائے, اس لیے وہ گئے ہی نہیں. وہ یہ تو سب یہ اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے دیکھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. دیکھو نا, کہتے ہیں کہ جو 58 سے پہلے جو پولیٹیشین تھے اس وقت بھی بڑی افراتفری تھی. اس افراتفری میں فیروز خان نے گوادر کا علاقہ لے کے دیا تھا. گوادر کے بغیر پاکستان کی اہمیت کتنی بڑی ہے, اور اس کے بغیر کتنی کم ہوتی اگر وہ ان کے پاس ہوتا. تو وہ کام وام تو ہوتا تھا نا پاکستان میں. صنعتی ترقی 58 سے پہلے تو معاشی ترقی کی رفتار تیز تھی, انڈیا سے بہت زیادہ تھی. 58 کے بعد خیر ڈیم بنے, انڈسٹریلائزیشن ہوئی, بہت ہوئی. اس کے بعد تو یہی اپنا ہو رہا ہے نا ایوب خان کے جانے کے بعد, کہ کوئی یقین ہی نہیں ہے کہ حکومت کب رہے گی, یا فوج کے بل پہ رہے گی, یعنی فوجی حکومتیں جو ہیں تو یا جس کو فوج کی تائید حاصل ہوگی, ورنہ فوج اور سول کی کشمکش, سیاسی پارٹیوں کے ایک دوسرے کے خلاف کشمکش. نہ آپ نے پولیس ٹھیک کی, پولیس اور عدلیہ کے بغیر کون سا ملک ہوتا ہے؟ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں, 4, پولیس, سول سروس, ٹیکس کلیکٹرز یعنی FBI اور عدلیہ. آپ نے اس کو تو ٹھیک کیا نہیں. اب 120ویں نمبر پہ ہے ہماری عدلیہ. یہ لوگ برے نہیں ہیں مگر سسٹم کیا بنایا, آدمیوں کی کمی ہے. تعلیم پہ آپ نے توجہ کوئی نہیں دی. آپ قوم کو پڑھا دیا ہوتا. دیکھیں نا چین میں ترقی تو ہوئی ڈنگ شاپنگ کے اقدامات سے. قوم تعلیم یافتہ تھی نا, ٹرینڈ ورکر موجود تھا نا, پالیسی بدلی اور ترقی شروع ہو گئی. صحیح, ٹھیک ہے. آپ نے قوم کو تعلیم دی نہیں, اس کی کوئی شعور کی سطح نہیں ہے. وہ بریانی کھا کے لوگ ووٹ دے دیتے ہیں, خود نہیں آئیں گے لوگ, کیسے دے کے لیں گے؟ پر پرسن 30,000 سنا ہے کہ کچھ مقرر کیا رقم, کھانا وانا اس کے علاوہ. بھی ہو, کھانا بھی ہوگا, پیسے بھی دیں گے. کون گھروں سے نکلتا ہے اور کون اپنا جو ہے یہ اتنا یہ عذاب سہتا ہے؟ اپنے جن کے بچے ہوں گے, گھر ہوگا, خاندان ہوگا, چھوڑنا کس لیے؟ کوئی بھلائی ہونے والی ہے ملک کی؟ وہ کہتے ہیں مشن مکمل کرنا ہے. میں نے اپنے نانا کا. کون سا مشن؟ یہ سوال نہ کیا کریں فار گاڈ سے. اس کے نانا کا کیا مشن تھا؟ اس کے نانا نے ملک توڑ دیا تھا. 50,000 آدمی جیلوں میں تھے. بھٹو صاحب جب اس دنیا سے گئے
मौलाना शमसुर रहमान को किसने कत्ल कराया था, डॉक्टर नजीर को किसने कत्ल कराया था, मुल्क किसने तोड़ा था, मुल्क की आपको पता है शरह महंगाई की शरह जो है ये आजकल जितनी है इससे भी ज्यादा थी भुट्टो के दौर में, करेंसी डी वैल्यू की थी, मुखालिफिन के बयान अखबार में नहीं छप सकता था, ठीक है, सियासी लीडरशिप सारी जेल में थी, इलेक्शन में धांधली की। 1977 के इलेक्शन में वो खुद बिला मुकाबला, उनके 4 वज़राए आला बिला मुकाबला और 4 और एमएनए भी बिला मुकाबला। अच्छा, नाना का क्या मिशन था, क्या मिशन था उसका? चलो मैं फिर बात करूंगी, आप फिर नाराज हो जाएंगे हारून साहब। नहीं, जो एक चीज बेमानी है उस पर क्या मैं तबसरा करूं? चलो उनके और वालिद जिन चीजों पे 1000 बार तबसरा कर चुके हैं। अच्छा, उनके वालिद की भी तो जिद्दोजहद है ना, वो उसको भी बढ़ाने के बड़ी लिए है। जिद्दोजहद है, आप उसको सलूट करें जरा। मैं क्यों करूं हारून साहब, मैं तो उनकी स्टेटमेंट आपको बता रही हूं। नहीं हारून साहब, मैं तो अपना काम कर रही मैं इस सवाल का जवाब नहीं देता। उसके बाप की कोई जिद्दोजहद है, उसके बाप को सारी दुनिया जानती है, वो पढ़ाया जाता है करप्शन केसेस में। एक फिलिपाइन का वो मार्कोस था, एक ये है कि दुनिया में करप्शन करने वाले हुक्मरान किस तरह करप्शन करते हैं। वो अपना मिस्र का, क्या नाम था उसका मिस्र का, वो उसने बनाया था $55 बिलियन। ये तो गए जरदारी कोई लीडर। चलो ठीक है, छोड़ देते हैं हारून साहब। इमरान खान साहब यानी यारी कोई खूबी है, लूट मार कोई खूबी है, तो फिर जरदारी साहब एक अजीम आदमी है। हारून साहब, एक शख्स दावा कर रहा है मैं हुकूमत का तख्ता उल्टूंगा, मैं उसकी बात तो आपके सामने रखूंगी ना। उसको छोड़ दे। ठीक है, छोड़ दिया। आप मुझे ये बताइए, इमरान खान साहब को एक और साथी छोड़ गया, सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने। सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब वज़ीर आला बनना चाहते थे, मुमकिन नहीं था। अच्छा, नाराज आदमी हैं, बिटर आदमी हैं। बहरहाल वो उन्होंने तवानाई के एडवाइजर थे, वैसे इस्तीफा जब भी देते हैं वापस ले लेते हैं। अब हालात में उसकी अहमियत बढ़ गई है। अच्छा, बलूचिस्तान के हवाले से उनकी नाराजगी है कि मुझसे कोई राब्ता नहीं किया जाता, मुझे बुलाया नहीं जाता, मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता, इजलास के इसीलिए नहीं बुलाया जाता कि वो अपनी ज़ात पर इसरार करते हैं, वो वज़ीर आला बनना चाहते थे। बहरहाल कोई गिला उनका दुरुस्त भी हो सकता है। ठीक है, मतलब बलूचिस्तान में तो हालत ये है कि अगर कोई ढंग का आदमी आ जाए तो सारा सबसे पहले उसके खिलाफ उसी दिन साजिश शुरू हो जाती है कि ये ज़ाब्तों की, कानून की क्या बात कर रहा है। बलूचिस्तान में कानून का नाम लेना एक जुर्म है। भाई पैसे दें। एक मौलवी साहब थे वहाँ पे, तो वो थे, तो वो असेंबली एमएनए रहे, सेनेटर। उन्होंने एक पीपल वर्क्स प्रोग्राम बनाया था मुशर्रफ ने। उन्होंने उसमें 2 ट्यूबवेलों की मंजूरी ली, फिर एक जाली कंपनी बनाई अपने दामाद के नाम पर। फिर वो पीपल वर्क्स प्रोग्राम के ट्यूबवेल तो आवाम के लिए, किसी गाँव में खेतों को पानी देने के लिए या गाँव वालों को, वो फिर अपनी ही ज़मीन पर लगवा लिए। फिर वो जो चीफ इंजीनियर था वो यहाँ रोता फिर रहा था। अच्छा, उसको फिर निकलवाया जिसने एतराज किया था कि भाई ये क्या किया। सही है। बलूचिस्तान की बात चल रही है हारून साहब, 1 मिनट में ब्रेक लेनी है। कोयटा के अंदर धमाका जो है हारून साहब, दहशतगर्दी की लहर दोबारा से जिक्र करना चाहिए था, वो तो देखिए ना, अभी हमारे पास तफसीलात नहीं है, तफसीलात आएंगी। ऑब्वियसली जो कर रहे हैं आपको पता ही है, वो अपना तालिबान है, अपना टीटीपी के लोग हैं, इंडिया उनके पीछे है। मोस्ट प्रोबेबली तो वही है, लेकिन हम तबसरा तब कर सकते हैं जब हमारे पास तफसीलात। बिल्कुल। अभी तक तो हारून साहब एक डीएसपी और समेत 3 लोग हलाक हुए हैं, 25 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, शहीद हुए। हाँ, शहीद हुए हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ेगी। मगर इस तरह इसके साथ साथ रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है वो कितनी खतरनाक होती चली जा रही है और खित्ते पर इसके क्या असरात होंगे, इसके ऊपर भी रोशनी डालेंगे। हमारे साथ रहिए। सीनियर तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच अदनान आदिल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सवाल एक ही है, जंगें शुरू करना बड़ा आसान होता है मगर उनको खत्म करना निहायत मुश्किल या शायद नामुमकिन होता है। रूस यूक्रेन जंग को आप किस तरह से देख रहे हैं और इसके खित्ते पर कितने असरात मुरतब होते हुए देख रहे हैं आप? इसके तो खित्ते पर नहीं, पूरी दुनिया पर ये असरात मुरतब होंगे। एक नई दुनिया की तारीख जो है उसका एक नया मोड़ है ये। हारून साहब ने इतनी जामे गुफ्तगू कर ली है इस मौजू पे, आपको उन्होंने सारा नक्शा तो बता दिया है कि इसके क्या माशी असरात हो रहे हैं। देखिए, इसमें एक तो बात ये है कि रूस ने ये सब कैलकुलेट किया हुआ है कि ये सब नुकसानात हमें हो सकते थे, और उसने ये सब कैलकुलेट करने के बाद ही ये जंग छेड़ी है। अब जब तक ये गारंटी उन्होंने कहा है उनके वजीर खारजा ने रूस के, कि हमें एक तो गारंटी ये चाहिए कि जो क्रीमिया है उसको रूस की फेडरेशन का हिस्सा तस्लीम किया जाए, और जो दोनबास का इलाका है यानी मशरकी यूक्रेन का, उसको इलाकाई खुद मुख्तारी दी जाए, और तीसरे ये कि यूक्रेन जो है इस बात की कमिटमेंट करे कि वो एक मखसूस लिस्ट होगी असलहे की, उससे ज्यादा असलहा नहीं रखेगा।
تو اب یہ تو بہت مشکل ہے. میرے خیال میں تو یہ جنگ جو ہے روس اور یوکرین کی نہیں ہے, بلکہ ایک طرف روس ہے اور دوسری طرف امریکہ ہے اور نیٹو ہے. تو اب یہ ایک معاملات ان کے آج جنرل اسمبلی میں قرارداد منظور ہو گئی ہے. 141 ملکوں نے روس کے خلاف ووٹ دیا ہے, 5 نے حق میں دیا ہے, 35 جو ہیں اس میں انہوں نے حصہ نہیں لیا, اور اس میں پاکستان, انڈیا, چین, سری لنکا, بنگلہ دیش یعنی ساؤتھ ایشیا کے تمام بڑے ملکوں نے اس میں حصہ نہیں لیا قرارداد میں, ووٹنگ میں. تو عالمی برادری تو بلا شبہ روس کے اس وقت خلاف ہے, اور امریکہ جو ہے اس کو لیڈ کر رہا ہے. اب یہ معاملہ اسی وقت میرے خیال میں اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ مشرقی یوکرین جو کہ روسی نژاد ہے وہ ایک الگ ملک بن جائے گا, اور مغربی یوکرین جو پولش نسل کے لوگ ہیں وہ ایک الگ 2 حصوں میں تقسیم ہوگا, شمالی کوریا, جنوبی کوریا کی طرح, مشرقی یوکرین اور مغربی یوکرین. مجھے لاسٹلی بتائیے گا عدنان عادل صاحب, روس نے فاشزم کے خلاف کہا ہے کہ جب ہم عالمی کانفرنس کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں, کیا یہ نتیجہ خیز ثابت ہوگی؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے, جو اس وقت یوکرین میں گروپس ایکٹیو ہیں نا, ان میں نیو نازی گروپس بھی ہیں. نیو نازی وہ جو کہ ہٹلر کو اپنا رہنما مانتے ہیں, فاشسٹ ہیں جو, اور وہ ان کی مدد سے ہی روس کے خلاف وہاں تحریک چلائی گئی جسے میدان تحریک کہا جاتا ہے, اور وہاں پر روس کی جو حامی حکومت تھی اسے ہٹا کر ایک امریکہ نے اپنے پٹھو زیلنسکی کی حکومت قائم کی. وہ جو گروپ ہے نیو نازی گروپ, وہ اس کے خلاف وہ ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں, اور روس اس کی کافی اپیل بھی ہے. ظاہر ہے کہ روس کے پاس اپنے سفارتی حمایت حاصل کرنے کے جو بھی طریقے موجود ہیں وہ اس کو استعمال کرے گا, کیونکہ جرمنی نے بھی تو کہہ دیا ہے نا کہ ہم اب 100 ارب یورو اپنے ملٹری بجٹ پہ خرچ کریں گے, جو کہ پہلے وہ نہیں کرتے تھے. تو ایک یعنی جرمنی ایک بڑی فوجی طاقت کے طور پہ ایمرج کر رہا ہے, اور جرمنی اور روس کی تو بہت تاریخی لڑائی رہی ہے, جنگ عظیم, 2 جنگ عظیم جو ہیں وہ اس میں وہ حملہ ہوا ہے روس پہ. تو یہ معاملہ کافی گھمبیر ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ عدنان عادل صاحب نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ایک بریک لیتے, بریک سے واپس آ کے گفتگو یہیں سے آگے بڑھائیں گے, مگر اس کے ساتھ ساتھ کراچی کے اندر جو جرائم بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اس کے متعلق بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, 2 موضوعات ہیں, کوشش کریں گے دونوں پہ بات ہو جائے. پہلے تونسا والا معاملہ دیکھیے جی, رکھ کوٹ ایک موضع ہے, اس میں 51,000 کنال زمین ہے. ایک رکھ ترمن ہے, اس میں ہے 56,000 کنال زمین. میر بادشاہ کا سرانے کا قبضہ ہے. تمام لوگ یہ الزام لگاتے ہیں, عثمان بزدار ان کے پشت پہ ہیں. شہباز شریف نے دی تھی زمین 40 کنال زرعی گریجویٹس کو, اور ٹیوب ویل لگا رکھے ہیں, اور انہوں نے یہ فرمایا ہے وزیر اعلیٰ نے مبینہ طور پہ کہ چونکہ مقابل پروگرام میں مجھ پہ تنقید کی جاتی ہے اس لیے ان کو زمین نہیں ملے گی. عمران خان صاحب, خدا کے واسطے کوئی ان غریب لوگوں پہ رحم کریں, اور ان کے جو زمین جن کو الاٹ ہوئی ہے انہیں دلائیں. اور عثمان بزدار صاحب نے کافی اپنے رشتہ دار ٹھیکیدار بھرتی کرا لیے, باقی زندگی ان کی آسودگی میں گزرے گی. کافی پیسے میرا خیال بنا لیے ہیں, اور ان کو زمین دیں. ان کو لے کے کوئی حد ہوتی ہے, وہ غریبوں کی دعائیں لیں, بد دعائیں نہ لیں. صحیح, ٹھیک ہے. کراچی شہر کے حوالے سے ہارون صاحب, وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ اپنا مجھے کرائم سے پاک جگہ چاہیے. یہ پولیس آپ نے بنائی ہے, ٹھیک ہے. ایک تو رینجرز کا دباؤ ہے, ایک اس پہ یہ ہے کہ وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتے, ڈیمورلائز ہیں. وہ آئی جی والا جو خبر سے ساتھ بات کریں, ٹھیک ہے. ایڈیٹر روزنامہ 92 خبر سے کیا وجوہات ہیں اور کیا تدارک ممکن؟ سر بے حد شکریہ, تھینک یو سو مچ. وجوہات کیا ہیں دوبارہ سے کراچی کے اندر تدارک کس طرح ممکن, اور تدارک کیسے ہوگا؟ دیکھیں جی, یہ ایک سلگتا سوال ہے جو ہمیشہ کیا جاتا ہے, خاص طور پہ کراچی کے امن و امان کے حوالے سے. پاکستان کا اقتصادی دارالحکومت ہے, اور اگر وہاں امن ہوگا تو سرمایہ کاری بھی ہوگی, اور یہاں چمنیاں جلتی رہیں گی کارخانوں کی. وجوہات کیا ہیں اور تدارک کس طرح ممکن ہے؟ ٹائم بہت تھوڑا ہے. اس کا عرض یہ ہے کہ سر, ہر تھانہ کے افرادی قوت کم ہے, پولیس کے پاس سہولتیں نہیں ہیں, پولیس کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں, اور اس کے بعد پولیس پولیٹیسائز ہے. اور اگر پولیس کو کراچی جیسے شہر کے لیے جہاں بالادستی کی جنگ ہمیشہ جاری رہتی ہے, سیاسی بالادستی کی, وہاں سماجی مافیاز کا بھی ہے, جرائم پیش عناصر کا بھی دور ہے, تو وہاں ایسی پولیس کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ایسی پولیس متعارف کرائی جائے جو
इसका मुकाबला कर सके और यहाँ जो कराची में जो माफियाज हैं उनका मुकाबला कर सके। ऐसा वरना ये है कि ये बीच में कुछ खामोशी हो जाती है तो हम उसे कब्रिस्तान का अमन कहते हैं। तो ये गाए बगाए मुख्तलिफ वक्फों के साथ ये क्राइम बढ़ता रहता है, स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ता रहता है। ठीक है, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। खबर से देखिए बात ये है, पोलिटिसाइज होना सबसे अहम मसला है। पुलिस तकर्रर सिफारिश पे, भर्ती सिफारिश पे काम हुकूमत के करने हैं। ये वज़ीर आला साहब किसको बता रहे हैं कि पुलिस जिम्मेदार है? वो जिम्मेदार है। किसी आईजी को काम करने नहीं देते, जो मेरिट पे काम करना चाहता है उसको तंग करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं और मतलब पर्चियों पे तकर्रियाँ होती हैं। पुलिस को और सिविल सर्विस को मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। और आज की बात नहीं है, ये बिगड़ी हुई तबाह हाल पुलिस थी, मज़ीद बिगड़ रही है और कोई परवाह उन्हें इसकी है ही नहीं। पंजाब लाहौर में भी क्राइम बढ़ रहा है, उसकी भी कोई परवाह नहीं है। और जब उस्मान बुज़दार जैसे और महमूद खान जैसे वज़ीर आला होंगे तो क्राइम नहीं बढ़ेगा तो और क्या होगा? कानून नाफिज करने के लीडर की ज़रूरत होती है। लीडर को इल्म और कैरेक्टर चाहिए होता है और करिश्मा चाहिए होता है और लीडर को एक सेंस ऑफ डायरेक्शन चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अरुण साहब। देखने वालों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।